والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما بعث الله نبيا إلا الغنم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دوستو، میں اور آپ آج سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم پاک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ سفیان بھائی کا اور ان کے رفقاء کا اس بزم پاک کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس بھی نیک مقصد کے لیے اس بزم کا اہتمام کیا گیا مولا کریم ان کے ان نیک مقاصد کو پورا فرمائے۔ اور جس طرح ہر سال یہ سرکار کی بزم سجاتے ہیں، مولا کریم ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو اور ان کے مرحومین کی قبروں کو آباد فرمائے۔ دوستو، زندگی میں ہم اور آپ روزی کماتے ہیں، رزق کماتے ہیں، ہمارا کوئی ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ اگر اس پہلو کو دیکھا جائے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے یہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرماتی ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، ہم سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، یہ الگ موضوع ہے، لیکن ہر موضوع پر سرکار کی ذات کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ آج دو تین باتیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاش کے حوالے سے، اور ہم نے سیکھنا ہے کہ سرکار کیا کرتے تھے، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے اور ہمارا انداز کیا ہے، اور پھر سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد سرکار کے انداز کو ہم نے انشاءاللہ اپنانا بھی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی حیات مبارکہ کے تین حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو نبوت سے پہلے کا ہے، ایک نبوت کے بعد کا ہے۔ نبوت کے جو پہلے حصے ہیں اس کو دو حصے کر لیں۔ ایک حصہ سیدہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ کی اماں جان جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نکاح سے پہلے کا ہے، ایک آپ سے نکاح کے بعد کا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں دو کام کیے ہیں، دو آپ نے ذریعہ معاش رکھے ہیں۔ ایک آپ تاجر تھے، مال کو خرید کر آگے بیچتے تھے، آگے سیل کرتے تھے اور اس پر ایک معقول نفع لیا کرتے تھے۔ ایک آپ کا یہ کام تھا۔ دوسرا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ دو کام کیے ہیں میرے بھائیوں۔ بکریاں چرانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔
جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر پیغمبر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو صحابہ نے اس کیا حضور کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں قراریت کے بازار میں چرایا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جنگل سے گزر رہے تھے، صحابہ نے پڑاؤ کر لیا، صحابہ ٹھہر گئے، قافلہ رک گیا، وہاں پر درخت تھے بیری کے، جیسے آج کل بھی بچے بیری کے وہ اگر درخت دیکھ لیں تو اس کو بیر توڑ کے کھاتے ہیں۔ صحابہ نے پڑاؤ کیا، قافلہ ٹھہر گیا، وہاں پہ درخت تھے بیری کے، اب صحابہ ان درختوں سے بیر توڑ کر کھانے لگے۔ اب سرکار تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور ہم بیر کھا رہے ہیں، حضور ہم بیر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سیاہ بیر توڑ کر کھاؤ وہ مزے کے ہوتے ہیں، سیاہ بیر توڑ کر کھاؤ وہ مزے کے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میں نوجوان تھا نا تو میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا جنگل میں، تو میں اس دور میں بیر بھی کھایا کرتا تھا، میں اس دور میں بیر بھی کھایا کرتا تھا۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بچپن کے اندر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ان کے بڑے بھائی کے ساتھ جو ان کا بڑا بچہ تھا اس کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ ان کے واقعات ملتے ہیں، وہ گھر میں آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ اماں جان جس دن یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ جاتا ہے نا ہماری بکریاں ہمیں تنگ نہیں کرتی، بکریاں ہمیں تنگ ہی نہیں کرتی۔ اگر راستے میں کوئی بھیڑیا آ جائے، کوئی درندہ آ جائے، جب آپ ساتھ ہوتے ہیں نا تو بھیڑیے بکریوں کو کچھ کہتے نہیں ہیں بلکہ سر جھکا کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور کبھی آگے کہتے ہیں اماں جان جب آپ یہ ہمارے چھوٹے بھائی محمد ساتھ جاتے ہیں نا اس دن جب تھوڑی دھوپ ہو جاتی ہے ان کے سر پر بدل سایہ فرما دیتے ہیں۔ یہ بچپن میں آپ کے بکریاں چرانے کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اب علماء نے فرمایا جو قابل غور بات ہے، علماء کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ سارے انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں؟ اس میں نکتہ ہے ایک قابل غور ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، وہ حکمت ذرا غور سے آپ سماعت کرنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بکری جو ہے اس کو چرانے والے کے اندر 3 صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی صفات ہیں؟ اسے غصہ نہیں آتا، اسے غصہ نہیں آتا، اس میں ٹھہراؤ، تحمل اور صبر آ جاتا ہے۔ تیسری بات وہ جلدی مارتا نہیں ہے۔ کیسے؟ اب جو بکری ہے نا یہ ایسا جانور ہے کہ دوڑتا بھی ہے، تیز ہے، اس کا جسم نرم ہوتا ہے، جسم ذرا پتلا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ پکڑنے کی کوشش کریں گے یہ آپ کے آگے دوڑے گا۔ اگر غصہ آ جائے اس کو آپ مار بھی نہیں سکتے، اگر ماریں گے تو جان چلی جائے گی۔ علماء نے فرمایا انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمروں میں یا بچپن میں یا نوجوانی میں بکریاں چرانے کا حکم اس لیے فرمایا تھا تاکہ ان میں صبر تحمل پہلے موجود تھا اور عدم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر اور تحمل کو آزمانے کے لیے بکریاں چرانے کا کام سر انجام دیا ہے۔ کیونکہ رہنما کے لیے صبر تحمل اور برداشت بہت ضروری ہے۔ اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو تحمل کا مظاہرہ
کرنا چاہیے، اس کو برداشت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے پھر میرے پیارے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہو گیا آپ کا بکریاں چرانا۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے کام کیا، آپ تاجر تھے، آپ نے 5 سفر کیے ہیں مکہ مکرمہ سے باہر۔ کتنے کیے ہیں بھائی؟ بولیے کتنے کیے ہیں؟ 5 سفر کیے ہیں آپ نے۔ سب سے پہلے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ ملک شام گئے۔ ملک شام گئے، وہاں پہ ایک راہب تھا، اس کا نام تھا نستور۔ اس راہب نے آپ کو دیکھا جب آپ آ رہے تھے، اور راہب دیکھتا ہے کہ آپ کے سر پر بادل سایہ کرتے ہیں۔ اس راہب نے آپ کے چچا سے کہا، یہ نوجوان آپ پر کیا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا؟ آپ نے کہا ہاں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس راہب نے کہا میں اپنی کتاب کا عالم ہوں، میں نے نبی آخر زمان کی جو صفات اپنی کتاب میں پڑھی ہیں، تمام کی تمام صفات اس بچے کے اندر موجود ہیں۔ مجھے ڈر ہے یہاں کے یہودی ان کو قتل کر دیں گے، آپ اس طرح کریں ان کو اپنے ساتھ واپس اپنے ملک لے جائیں۔ آپ گئے اور واپس آ گئے۔ پھر 25 سال کی عمر میں آپ نے دوبارہ ملک شام کا سفر کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ کا مال، اپنا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا کہ یہ مال لے کے جائیں اور اس کو بیچیں، اور بیچ کر نفع جو کمائیں گے اس کا معاوضہ طے کر لیا گیا۔ آپ کا غلام میسر آپ کے ساتھ تھا، مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ وہاں گئے اور وہاں پہ ایک واقعہ عجیب ہو گیا۔ ایک دفعہ اب جو میں نے اصل بات کرنا تھی، سرکار ملک شام کے بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جا کر آپ نے ایک بات طے کر لی، ایک بات کا معاملہ طے کر لیا۔ اب جو اگلا بندہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات ہو گئی، کسی بات پہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں۔ لات اور عزا یہ 5 اربوں کے بت تھے، لات، منات، عزا، ہبل، یہ بت تھے ان کے بڑے بڑے جن کو سارے عرب مانتے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں، میں آپ سے مال لے لوں گا۔ آپ نے فرمایا او تاجر، تو لات اور عزا کی قسم کی بات کرتا ہے، میں تو کبھی ان کے پاس بھی نہیں گیا، تم قسم کی بات کرتے ہو؟ مال نہیں لینا نہ لو، میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ اور آپ نے قسم نہیں کھائی۔ وہاں پر بھی عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ آپ واقعات بی بی کا غلام میسرہ واقعات کو آ کے بی بی خدیجہ کو بیان کرتا ہے۔ اب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت مکہ کی سب سے بڑے مالدار خاتون تھی، سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ اب ہوا کیا، اس کے بعد سرکار سے نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے وقت کیا معاملہ پیش آیا؟ اب ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ دلہا اپنی بیگم کو منہ دکھائی دیتا ہے، یہ قسم ہے چل رہی ہے ہمارے ہاں۔ اب بعض کتب میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر غالباً پہلی اور آخری شادی تھی اس میں دلہا نہیں، جو دلہن تھی اس نے منہ دکھائی عطا فرمائی۔ اب ہوا کیا، سرکار تشریف لاتے ہیں، میری اور آپ کی اماں جان بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ کہتی ہیں حضور آج کے بعد میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا آپ کے قربان ہے۔ سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے سفر کیا، 2 دفعہ آپ یمن گئے، 1 دفعہ بحرین گئے، 5 سفر آپ نے طے فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 سفر کیے۔ اور ایک اور بات میں عرض کر دوں اسی ضمن میں، یہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ سرکار نعوذ باللہ غریب تھے یا مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ میرے بھائیوں، غریب ہونا اور بات ہے، مال جمع نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ یہ بات پہ غور نہیں کیا میری پہ آپ نے؟ غریب ہونا اور بات ہے، مال کا جمع نہ کرنا
یہ اور بات ہے، بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر اس کو روایت فرماتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا سرکار کتنے امیر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک عرصہ تک حیات رہی ہیں، 9 بیویاں، اور آپ اپنی ہر بیوی کو ہر سال بعد 100 وسق نفقہ عطا فرماتے تھے۔ کتنے بھائی؟ آج بات ذرا مشکل ہو گئی، یا ذرا میرا ساتھ دینا ہے آپ نے، کتنے وسق دے؟ 100 وسق ہر بیوی کو نفقہ آپ عطا فرماتے تھے، اور ایک وسق میں 120 کلو گرام ہوتے ہیں، 4 من کا ایک وسق ہوتا ہے، اور اس 100 وسق میں 80 وسق کھجور کے تھے اور 20 وسق جو کے ہوا کرتے تھے۔ اور آج آپ میتھ کا حساب کر لیں، جو اوسطن کھجور ہے وہ 500 روپے کلو ہے۔ اگر ایک بیوی کا سالانہ جو کھجور ہے نا وہ بنتی ہے 9600 کلو گرام، اس کو ضرب کرے 500 کے ساتھ، یہ تقریباً 48 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں میرے بھائیو؟ 48 لاکھ روپے صرف کھجور کے ایک بیوی کے لیے بنتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے 20 وسق جو کے، یہ ہو گئے 240 کلو گرام، اور 100 روپے لگایا آتا جا رہا، تو کتنے بن گئے؟ اب اس کو ضرب کیجیے گا، تقریباً میں نے اس کو کاؤنٹ کیا تھا، تقریباً سالانہ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کو آج کے دور کے مطابق 50 لاکھ روپے عطا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی 9 بیویاں ہیں، ذرا کرو صاحب، ایک سال میں میرے حبیب اپنی ایک بیوی کو کتنا عطا فرماتے ہوں گے؟ یار جو بندہ اپنی ایک بیوی کو اتنا مال عطا فرما سکتا ہے، کیا وہ غریب ہو سکتا ہے؟ بولیے یار، آپ تھک گئے، میرا خیال ہے پریشان تو میں بات بھی ہو گئے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، میں سچی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ لیکن ذرا قربان یہ نا، وہ بیویاں میرے کریم کی تھیں، میرے حبیب کی ازواج تھیں، میرے حبیب کی تربیت میں رہی تھیں۔ وہ ہماری طرح کی مائیں بہنیں بیویاں نہیں تھیں کہ 100 روپیہ آ گیا رکھو تو 20 خرچ کر دیو، 100 جمع ہو گیا تو خرچ نہیں کرنا۔ اب کرتی کیا تھی؟ جس طرح سرکار ان کو عطا فرماتے تھے وہ آپ کے نام پر آگے بڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ کمال تھا میرے بھائیوں۔ خود کیا تھا؟ کبھی ایک وقت کا کھانا ہے شام کو پھر صحیح، شام کا ہے صبح پھر صحیح۔ مال بہت تھا، مال اتنا آتا تھا، مال کی فراوانی تھی، اور لاکھوں روپیہ ایک بیوی کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ آپ نہ غریب تھے، نہ غربت آپ کی شان ہے، یہ الگ بات ہے، آپ نے مال جمع نہیں فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، مال تو آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ اور آخری بات سمجھ فرمائیے، آپ کتنے امیر تھے۔ ایک دفعہ یہودی تھا، یہودی کے ساتھ آپ نے اسے قرض لیا ہوا تھا۔ سیدنا بلال کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اب ذرا غور کیجئے گا، میرے کریم کتنے سخی ہیں۔ جب کوئی غلام آتا، کوئی بندہ آتا، آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، حضور کچھ مال دے دیں، کچھ عطا فرما دیں، آپ کے پاس ہوتا تو عطا فرما دیتے۔ اگر اس وقت مال موجود نہ ہوتا، آپ سیدنا بلال سے کہتے، بلال اس طرح کرو، کہیں سے قرض لے لیں، اس کا سوال پورا کر دیں، قرض لیں اور سوال پورا کر دیں۔ اب ایک دفعہ آپ نے قرض لیا یہودی سے، جو معاملہ طے کیا تھا وقت سے پہلے آ گیا۔ آپ کہتا ہے کہ بلال کل صبح میرا مال مجھے مل جانا چاہیے۔ سیدنا بلال نے آپ کی بات کی عرض کی، حضور یہودی آیا تھا اور وہ مال کے بارے میں بات کر کے گیا ہے، مجھے مال دے دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ خیر فرمائے گا۔ اب صبح نماز فجر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو سیدنا بلال نظر نہیں آ رہے، بلال نظر نہیں آتے۔ آپ نے پوچھا اور بلال کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں، صبح نماز سے پہلے ہی منہ اندھیرے ہی اپنی جو ان کے پاس ایک دو جوڑے تھے وہ لے کر شہر سے باہر طرف چلے گئے۔ آپ کے گمان میں یہ تھا یہودی صبح آئے گا، آ کے تقاضا کرے گا
مال تو ہے نہیں کیونکہ وقت سے پہلے آ گیا ہے، جو اس سے وعدہ ہوا تھا اس سے پہلے آ گیا ہے۔ اسی بات کو لے کے آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے، آپ باہر نکل گئے کہ اللہ انتظام فرما دے گا۔ اب سنیے گا ذرا غور سے، میرے قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کرنے کے بعد آپ فارغ ہوئے، 70 اونٹ ملک شام سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے۔ 70 اونٹ آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا بلال کہاں ہے بھائی، لے کے آؤ بلال کو۔ بلال سے کیا دیں؟ بلال جس بات سے آپ پریشان تھے خدا نے آپ کی بات کا انتظام فرما دیا ہے۔ اب انتظام ہو گیا، بلال آ گئے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا لے آؤ کتنے گیا یہودی ہو، پڑھو ذرا بلا کے لاؤ اسے۔ وہ آیا، اس کو مال دے دیا۔ آپ نے عرض کیا حضور مال باقی ہے۔ آپ نے کہا کرو اعلان۔ زور ہو گئی، آپ نے مال تقسیم کرنے لگے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پوچھا بلال مال باقی ہے؟ عرض کیا حضور مال باقی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک مال ختم نہیں ہوتا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ آپ رات مسجد میں ٹھہرے رہے۔ جب صبح ہوئی پھر اعلان کیا گیا، پھر مال بانٹا گیا۔ جب مال ختم ہو گیا میرے کریم نے اپنے کملی مبارک کو جاڑا ہوگا، جاڑ کر اپنے کندھے پہ رکھا ہوگا اور اپنے گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ میرے بھائی ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو رزق حلال کھلائیں۔ حلال کھلائیں گے تو بچے انشاءاللہ یہاں بھی آپ کی بات مانیں گے، قیامت میں بھی انشاءاللہ آپ کے رزق کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور دین پر عمل توفیق عطا فرمائے، آمین یا نبی کریم۔